ہم کو تو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ تم حلال مال پیٹ میں اتارو، شراب تو حرام ہی ہے۔ اور شراب کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور حال اس میں وہی یا ماتا وہوا ماتا وہی فی بطنی، وہ مر جاتا ہے شراب کی حالت میں اور شراب اس کے پیٹ میں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماتا میتتن جاہلیتن، ایسا آدمی ایمان کے بغیر مرا، جاہلیت کی موت مرا، کیونکہ شراب پیٹ میں رہ گئی۔ اس لیے میرے دوستو، پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش اور میسیج یہ ہے کہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، نشے والی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ میرے دوستو، آج تو دھڑلے سے شراب کو ایک فیشن بنا دیا گیا۔ قوم اور سماج میں جتنا بگاڑ شراب کے راستے سے آ رہا ہے، 18 سال کا نوجوان ہر سماج میں ہے، مسلم سماج بھی ہے، ہندو سماج بھی ہے، غیر سماج بھی ہے، ہر سماج میں شراب کا لیول بڑھتا جا رہا ہے کہ نوجوان بچے فیشن کے نام پر، حتیٰ کہ کالجز میں پڑھنے والی ہمارے ہندوستان کی بیٹیاں بھی، سب تو نہیں ہوتی لیکن جو ہے وہ بھی شراب کی عادی بنائی جا چکی ہے۔ تو اسلام نے شراب کو روکا، اور حرام چیز سے جو چیز پرورش پاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جسم کے بارے میں فرمایا یہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو وہ چیزیں کھاؤ زمین میں کی جو حلال اور پاکیزہ ہو، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے، فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا کہ آپ تہجد پڑھو۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات آدمی جب ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہر چھوٹی بڑی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے نبی، انبیاء مستجاب الدعوات تھے، صحابہ مستجاب الدعوات تھے، تابعین طب تابعین اولیاء اللہ مستجاب الدعوات تھے، کہ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے سعد نماز پڑھو، اے سعد روزہ رکھو، اے سعد تلاوت کرو، اے سعد حج کرو، اے سعد یہ کرو، کہا نہیں، ایک چھوٹا سا جملہ کہا، ایک چھوٹا سا جملہ کہا، فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد تیرے کھانے کو تو پاکیزہ کر لے، تیرے کھانے کو تو حلال کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، تیری دعا اللہ قبول کرے گا۔ کوئی لمبا عمل نہیں بتایا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی نماز نہیں بتائی، کوئی تلاوت نہیں بتائی، بس یہ کہا پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر تیرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا ہے، کسی کی دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کھیت دبا لیا، کسی کا اناج دبا لیا، کسی کا قرضہ دبا لیا، شراب کا پیسہ، سود کا پیسہ، لٹا ہوا پیسہ، جنتا کا حق، پبلک کا حق، دو لوگوں کا حق، انسانیت کا حق، مانوتا کا حق، جانوروں کا حق، تو سب کھا گیا۔ فرمایا یہ حرام ہے۔ میرے دوستو، قربان جاؤں میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا اطب مطعمک، اے سعد تیرا کھانا پاکیزہ ہو، تیرا کھانا حلال ہو، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا، تیری ہر دعا سنی جائے گی۔ آج دیکھو تو صحیح میرے دوستو، آج کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا ہماری دعائیں آسمانوں پر بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا
میدان بدر میں 313 ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ پہلے عبد المطلب کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، ابراہہ کا لشکر آیا، اللہ نے ابابیلوں کے لشکر کو بھیج دیا ہے۔ میرے دوستو، آسمانوں سے مددیں آئی ہے، لیکن آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو تو صحیح، جتنے عمرے اور جتنے حج اس زمانے میں کیے جا رہے ہیں، شاید اس سے پہلے اتنے عمرے اور اتنے حج نہیں کیے گئے۔ جتنے مدرسے مسجدیں آج ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ جتنے حاجی آج ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ جتنے صدقات خیرات کرنے والے آج ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ جتنے دینداری دنیا میں آج نظر آتی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور مسلمان کے پاس دین کے سیکھنے اور سکھانے کے جتنے آلات اور اسباب آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور مسلمان جتنے ذلیل آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ میرے دوستو، نمازیں تو سبھی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں تہجد گزار بھی موجود ہے، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، دارالعلوم کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جامعات کھلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دین ادارے خانقاہیں کھلے ہوئی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اللہ والے آ رہے اور جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رونے والے لاکھوں حاجیوں کی دعاؤں میں سے ایک کی تو اللہ سن لیتا اور اہل ایمان کے تحفظ کا اللہ فرمان جاری کر دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ آئے دن ایک سورج نکلنے والا ایک نیا مسئلہ اور نیا فتنہ لے کے طلوع ہو رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہر ڈوبنے والا سورج ہر آنے والے دن ایک نیا فتنہ دے کر ڈوب رہا ہے۔ میرے دوستو، ہماری کمائیوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے کمائیوں کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سود کی روٹی اور سور کی بوٹی، اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی مشتاق رحمت اللہ علیہ بمبئی والے کہا کرتے تھے، سود کی روٹی اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو، اپنے پیٹ کو حلال کا عادی بناؤ، پاکیزہ غذائیں اپنے پیٹ میں داخل کرو، اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کرو۔ وہ نظام ہی بدل گئے۔ سارے دنیا میں انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، بس دولت آئے، چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے، مجھے بس دولت چاہیے، مجھے دنیا کا نشہ چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، میرے بنگلہ اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا عہدہ اچھا ہو، مجھے عہدہ اچھا ملے، میں اونچا انسان سمجھا جاؤں، میں دنیا میں بڑا انسان مانا جاؤں، لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہے، لوگ مجھے بڑا انسان کہے، بڑا لیڈر کہے، بڑا مقتدا کہے، بڑا امام کہے، میری شہرت ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ میرے پیچھے چلے، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو۔ میرے دوستو، یہ کوئی فائدے کی کامیابی نہیں۔ ایسا کامیاب ہوا تو کیا ہوا؟ ایسی کامیابی بھی ناکامی ہے اور ایسی ناکامی بھی ناکامی ہے۔ دنیا کے بعد جب آخرت کے اندر آنکھ کھلیں گی تب پتہ چلے گا، اوئے ہوئے میرے دنیا کی کامیابی یہاں ناکامی ہے، ناکامی تو پہلے ہی ناکامی تھی۔ دنیا کی مالداری یہاں کی فقیری ہے، میں تو پہلے ہی فقیر ہوں۔ دنیا کی عزت تو یہاں کی ذلت ہے، میں تو پہلے ہی ذلیل ہوں۔ میرے دوستو، یہ جھوٹی عزت، یہ جھوٹی شہرت، یہ جھوٹی دولت، یہ جھوٹا بڑا پن، میرے دوستو ایک دن ملیا میٹ ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، چھوٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ تب آنکھ کھلے گی، تب سمجھ میں آئے گا ہم نے سب کما کے بھی کچھ نہ کمایا، سب کما کے بھی ہم سب ہار کے آ گئے ہیں۔ میرے دوستو، آگے کی بات تو اللہ کے نبی نے عجیب ارشاد فرمائی، کہا یا سعد اطب مطعمک، تیرا کھانا حلال کر لے، تیرا کھانا حلال ہو، تیرا کھانا پینا حلال ہو۔ آج تو وہ دور ہی چلا گیا، پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی یہ دولت کہاں سے آئی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ لاکھوں روپے کا غبن اور گھوٹالا ہے۔ ارے چند سکوں، چند منٹوں کی اور چند دنوں کے آرام کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ سرکار کے آنے کا مہینہ ہے،
ہمیں سرکار کا آنا تو یاد رہا، کبھی سرکار کا پیغام یاد رہا۔